علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو پیارے بچوں، مشق کرنے سے پہلے ہم ذخیرہ الفاظ کو بھی دیکھیں گے۔ ان کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ میں نے آپ کو 10th کلاس کا جو ماڈل پیپر ترجمۃ القرآن کا دیا ہے نا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشکل الفاظ جو ہیں ان کا بھی ایک سوال ہوگا کہ مشکل الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو ان الفاظ کو سمجھنا اور ان کا ترجمہ یاد کرنا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے، لہذا ان کو آپ نے اگنور نہیں کرنا۔ اگر اگنور کریں گے تو آپ کا اس میں نقصان ہے۔ تو آپ ان ذخیرہ الفاظ کا ترجمہ جو آپ نے ضرور یاد کرنا ہے۔ یہ وہی منتخب آیات جو ہے نا، انہی میں سے ایک آیت ہے جس کا یہ ترجمہ، جن کو الفاظ میں توڑا گیا ہے، علیحدہ علیحدہ اس کا ترجمہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب چلتے ہیں مشق کی طرف۔ سب سے پہلا سوال جو آ رہا ہے، درست جواب کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ کو آپشنز دیے گئے ہیں، ان میں سے آپ نے آپشنز کو جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے جو صحیح ہے۔ مشرکین کے نزدیک حلت و حرمت کا معیار تھا، یعنی وہ حرام اور حلال کسی چیز کو کس معیار پر کہتے تھے؟ اب یہ 4 آپ کے سامنے آپشن آ گئے ہیں، ان میں سے آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہے۔ تو جو صحیح ہے ہم دیکھتے ہیں۔ سابقہ آسمانی کتب، نہیں، یہ بھی نہیں تھا۔ خود ساختہ عقائد، یہ تھا جی ان کا معیار۔ ایرانی تہذیب، عجمی تہذیب، یہ تینوں جو ہیں نہیں ہیں، یہ اے اور بی، یہ جو بی والا ہے نا، جو با انہوں نے لکھا ہے، یہ ہے اس کا جواب کہ خود ساختہ عقائد کے ساتھ ہی وہ کسی چیز کو حرام اور حلال کہتے تھے۔ اس کا کوئی معیار جو ہے ان کے پاس پچھلی کتابیں یا پھر کوئی اور تہذیب نہیں تھی، بلکہ خود ساختہ عقائد تھے۔ اچھا جی، الانعام کی واحد کیا ہے؟ یعنی سورۃ انعام ہے نا، یہ جمع ہے، انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، مویشیوں کو۔ اس کی واحد کیا ہے؟ کیا واحد ہے؟ النعم یہ واحد ہے، یا الناعم یہ واحد ہے، النعمہ واحد ہے، یا نعم واحد ہے؟ تو آپ نے دیکھنا ہے کیا واحد ہے اس کا۔ تو اس کا جو ہے وہ جواب ہے پہلا، الف جو ہے النعم، ٹھیک ہے؟ نعم کہتے ہیں جانور کو، نعمہ ہوگا تو وہ بن جائے گی نعمت، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ پہلا اس کا جواب ہے۔ آگے آ گیا، انعام کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مویشی، نعمتیں، سواریاں، بت، تو اس کا ہے الف مویشی۔ اچھا، سورۃ الانعام میں توحید کے دلائل کے ضمن میں کیا ذکر کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جنات کا ذکر کیا گیا ہے، فلسفوں کا ذکر کیا گیا ہے، انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کا الف اس کا بھی جواب ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بطور مثال توحید کا جب ذکر ہوا ہے تو بطور مثال انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ رزق کی کمی کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو کس سے منع کیا؟ قتل اولاد سے، بت پرستی سے، شراب نوشی سے، ڈاکہ زنی سے۔ جی صحیح سمجھے آپ، قتل اولاد سے، بالکل قتل اولاد سے۔ آگے چلتے ہیں، مختصر جواب دیں۔ اب یہ دوسرا سوال آ گیا ہے مشق کا، ٹھیک ہے؟ تو مختصر ہم نے جواب دینے ہیں۔ سورۃ الانعام کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے بہت ہی آسان اس کا جواب ہے۔ جب آپ سورت کے شروع میں پہلے جو انہوں نے اوور ویو دیا ہوا ہے سورت کا، جب اس کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ایک بڑی ساری ہیڈنگ کے ساتھ ملے گا سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع کیا ہے، تو وہ آپ نے جو لکھا ہوا ہے وہ پورا اس سوال کا جواب ہے، ٹھیک ہے؟ سورۃ الانعام کی فضیلت میں ایک حدیث کا مفہوم بیان کریں۔ تو یہ بھی آپ کو ضرور وہی ملنے والا ہے، چلے ہم دیکھتے ہیں۔ جی تو بچوں، آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، سورۃ الانعام قرآن مجید کی ابتدائی 7 صورتوں میں سے ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ ابتدائی 7 صورتیں پا لیں، یعنی سیکھ لیں، وہ ایک بڑا عالم بن گیا، ٹھیک ہے؟ مسند احمد کی یہ حدیث ہے جو آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے، تو آپ نے یہ نشان ضرور لگوا لینا ہے۔ اب جلدی سے چلتے ہیں تیسرے سوال کی جانب۔ جانوروں سے متعلق مشرکین کے کوئی سے 2 عقائد بیان کریں، یہ اس کا تیسرا سوال ہے۔ یہ آپ جب پہلا حصہ پڑھیں گے تو وہاں پر جانوروں کے متعلق مشرکین کے عقائد 2 ان میں سے ہم نے ذکر کرنے۔ ایک ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ فلاں جانور جو ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے، اور دوسرا ان کا جو ہے وہ عقیدہ تھا کہ جانور جب بھی ذبح کرتے تھے ان پر اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، یا پھر جب کوئی جانور کا سواری کرتے ہوئے
ان پر جو ہے وہ اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، یا کسی جانور کو اپنی مرضی کے ساتھ چھوڑ دیتے تھے کہ اس کا دودھ نہیں پینا، اس پر سفر نہیں کرنا، یہ مردوں کے لیے حرام ہے، یہ عورتوں کے لیے حرام ہے، یہ ان کے عقائد تھے۔ ان میں سے کوئی سے دو بھی آپ تحریر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جب میری ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے، سنیں گے، تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی آپ لکھ لیں گے تو اس کا جواب ہوگا۔ اگر آپ نے تفصیل سے دیکھنا ہے تو سورت کا جو اوور ویو پہلے دیا گیا ہے اس میں آپ تفصیل سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی روشنی میں کوئی سے دو معاشرتی احکام تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ جو آپ نے وہ آیتیں پڑھی ہیں نا 3، آیت نمبر 151 سے لے کر 153 تک، یعنی 151 سے لے کر 153 تک جو آپ نے آیات پڑھی ہیں نا، ان میں جتنے بھی احکام ذکر کیے گئے ہیں وہ معاشرتی احکام ہیں۔ یعنی سب سے پہلے ایک یہ ہے کہ اولاد کو قتل نہیں کرنا، حرام چیزیں کیا ہیں، حلال چیزیں کیا، وہ سب معاشرتی احکام ہیں۔ پھر ان میں تفصیل کے ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں، یہ بھی ایک معاشرتی حکم ہے کہ جس سے معاشرہ امن کے ساتھ رہے گا۔ کسی کو ناجائز قتل نہیں کرنا، یہ بھی معاشرتی جو ہے وہ احکام ہیں۔ تو وہ آپ نے جو منتخب آیات ہیں نا، انہی آیات میں آپ کے اس سوال کا جواب موجود ہے، آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ سورۃ الانعام میں تبلیغ دین کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نصیحت کی گئی ہے، اب یہ ہم سوال دیکھتے ہیں۔ لیں جی پیارے بچوں، اس سوال کا جواب یہاں پہ آپ کو ملے گا سورۃ الانعام، یہاں سے لے کے یہ چھوٹا سا پیرا ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الانعام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ آپ وحی الہی کی پیروی کریں اور مشرکین سے اعراض برتیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان مشرکین پر محافظ نہیں بنایا۔ یہ آپ نے پورا پیرا اس سوال کے جواب میں لکھنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ اگلا سوال آپ کے سامنے آ گیا جی، درج ذیل قرآنی الفاظ کے معانی لکھیں، درج ذیل قرآنی الفاظ کے معانی لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے تعالو، اس کا ترجمہ ہے آؤ، ٹھیک ہے۔ تعالو آؤ، ربکم تمہارا رب، من املاک بھوک کے ڈر سے، املاک بھوک، ٹھیک ہے، بھوک کے خوف سے، اوفو پورا کرو، بالقسط انصاف کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ آگے درج ذیل قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ بامحاورہ ترجمہ لکھنا، یعنی لفظ بہ لفظ ترجمہ نہیں۔ اچھا، اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہے، ہم پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ بامحاورہ ترجمہ ہم ایک لائن میں ایسے لکھیں گے، اور نہ تم اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے قربان کرو، انہیں بھی اور آپ کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، اور تم فحاشی وہ چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو اس کے قریب نہ جاؤ، اور کسی ایسی جان کو قتل نہ کرو جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے مگر کسی حق کے ساتھ۔ یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ایک دفعہ ترجمہ سنیں گے، دوسری دفعہ میرے منہ سے آپ ترجمہ سنیں گے، اس کا بامحاورہ آپ لکھ لیں گے، پھر اس کو یاد کر لیں گے۔ اگلی آیت ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کا بامحاورہ ترجمہ سے کرنا ہے کہ مال، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے تو اس کے حوالے کر دو، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو مگر انصاف کے ساتھ ناپا اور تولا کرو، اور ہم کسی جان کو جو ہے وہ تکلیف میں نہیں ڈالتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ جب بھی تم کوئی بات کرو تو عدل کے ساتھ کرو، ٹھیک ہے۔ جب بھی تم کوئی فیصلہ کرو، کوئی بات کرو، عدل کرو، چاہے وہ تمہارا اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ اگلی آیت ہے، وَأَنَّ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا، یہ میرا رستہ ہے، تم اس کی اتباع کرو اور مختلف رستوں میں نہ بٹو، اگر ان میں بٹو گے تو وہ تمہیں سیدھے رستے سے بھٹکا دے گا۔ یہ باتیں ہیں جس کے ساتھ اللہ تمہیں وصیحت کرتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ٹھیک ہے۔
آگے اگلا سوال ہے تفصیلی جواب دیں۔ سورۃ الانعام کے بنیادی مضامین پر نوٹ لکھیں۔ تو پیارے بچوں، جب آپ سورت کا پہلا اوور ویو دیکھیں گے تو اس میں ایک پورا لمبا چوڑا جو آپ کو دیا گیا ہے مضمون سورۃ الانعام کے بنیادی مضامین پر بڑی لمبی چوڑی بڑی نمایاں ہیڈنگ دے کے آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ یہ آپ کے آخری سوال کا جواب ہوگا۔ آگے کچھ سرگرمیاں ہیں، یہ اساتذہ کے لیے ہیں، یہ بچوں کو کرائیں گے تو ان کے جو ہے وہ مزید ذہن جو ہے وہ نکھر کے سامنے آئے گا، ان کے جو ہے اللہ کی رحمت سے دماغ میں زیادہ زیادتی ہوگی، سبق یاد کرنا اچھا ہو جائے گا، صورت ان کے لیے پڑھنی بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ سرگرمیاں ہیں، یہ اساتذہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کلاس میں کروائیں گے۔ آج الحمدللہ ہم نے مشق پڑھی ہے، انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ لیکچر میں، آئندہ نشست میں ہم اگلی سورۃ اعراف جو ہے اس کی مشق بھی حل کریں گے، سوالات کو دیکھیں گے اور اس سورت کے بنیادی مضامین، مرکزی مضامین، یہ سارا کچھ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔